اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الشرکت، حدیث نمبر 2499، اردو ترجمہ۔ مسلمان کا مشرکین اور ذمیوں کے ساتھ مل کر کھیتی کرنا۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ بنت اسما نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو اس شرط پر دے دی تھی کہ وہ اس میں محنت کریں اور بوئیں جوتیں، پیداوار کا آدھا حصہ انہیں ملا کرے گا۔ حدیث نمبر 2500، اردو ترجمہ۔ بکریوں کا انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی حبیب نے، ان سے ابو الخیر نے اور ان سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بکریاں دی تھیں کہ قربانی کے لیے ان کو صحابہ میں تقسیم کر دیں۔ پھر 1 سال کا بکری کا بچہ بچ گیا تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ سے فرمایا، تو اس کی قربانی کر لے۔ حدیث نمبر 2501 اور 2502، اردو ترجمہ۔ اناج وغیرہ میں شرکت کا بیان۔ اور منقول ہے کہ ایک شخص نے کوئی چیز چکائی، دوسرے نے اس کو آنکھ سے اشارہ کیا، تب اس نے مول لے لیا۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھ لیا کہ وہ شریک ہے۔ ہم سے اسبق بن فرج نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عبداللہ بن وہب نے خبر دی، کہا مجھے سعید بن ابی ایوب نے خبر دی، انہیں زہرہ بن معبد نے، انہیں ان کے دادا عبداللہ بن حشام نے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تھا۔ ان کی والدہ زینب بنت حمید رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو لے کر حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے بیعت لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ابھی بچہ ہے۔ پھر آپ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا کی۔ اور زہرہ بن معبد سے روایت ہے کہ ان کے دادا عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان سے ملتے تو وہ کہتے کہ ہمیں بھی اس اناج میں شریک کر لو، کیونکہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن حشام انہیں بھی شریک کر لیتے اور کبھی پورا 1 اونٹ میں غلے نفع میں پیدا کر لیتے اور اس کو گھر بھیج دیتے۔ حدیث نمبر 2503، اردو ترجمہ۔ غلام لونڈی میں شرکت کا بیان۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ بن اسما نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ساجھے کے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر غلام کی انصاف کے موافق قیمت کے برابر اس کے پاس مال ہو تو وہ سارا غلام آزاد کرا دے۔ اس طرح دوسرے ساجھیوں کو ان کے حصے کی قیمت ادا کر دی جائے اور اس آزاد کیے ہوئے غلام کا پیچھا چھوڑ دیا جائے۔ حدیث نمبر 2504، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے نضر بن انس نے، ان سے بشیر بن نہیک نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ساجھے کے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اگر اس کے پاس مال ہے تو پورا غلام آزاد ہو جائے گا، ورنہ باقی حصوں کو آزاد کرانے کے لیے اس سے محنت مزدوری کرائی جائے گی، لیکن اس سلسلے میں اس پر کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے۔ حدیث نمبر 2505 اور 2506، اردو ترجمہ۔ قربانی کے جانوروں اور اونٹوں میں شرکت۔ اور اگر کوئی مکے کو قربانی بھیج چکے
پھر اس میں کسی کو شریک کر لے تو جائز ہے۔ ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، انہیں عبد الملک بن جریج نے خبر دی، انہیں عطا نے اور انہیں جابر رضی اللہ عنہ نے، اور ابن جریج اسی حدیث کی دوسری روایت طاؤس سے کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی ذی الحج کی صبح کو حج کا تلبیہ کہتے ہوئے، جس کے ساتھ کوئی اور چیز عمرہ نہ ملاتے ہوئے مکے میں داخل ہوئے۔ جب ہم مکے پہنچے تو آپ کے حکم سے ہم نے اپنے حج کو عمرہ کر ڈالا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عمرہ کے افعال ادا کرنے کے بعد حج کے احرام تک ہماری بیویاں ہمارے لیے حلال رہیں گی۔ اس پر لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ عطا نے بیان کیا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کچھ لوگ کہنے لگے، کیا ہم میں سے کوئی منا اس طرح جائے کہ منا اس کے ذکر سے ٹپک رہی ہو، کہ منی اس کے ذکر سے ٹپک رہی ہو؟ جابر نے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے زیادہ نیک اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اگر مجھے وہ بات پہلے ہی معلوم ہوتی جو اب معلوم ہوئی ہے تو میں قربانی کے جانور اپنے ساتھ نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوتے تو میں بھی احرام کھول دیتا۔ اس پر سراقہ بن مالک بن جاشم کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ حکم حج کے ایام میں عمرہ خاص ہمارے ہی لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی بن ابی طالب یمن سے آئے۔ اب عطا اور طاؤس میں سے ایک تو یوں کہتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے احرام کے وقت یوں کہا تھا، لبیک بما اہل بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا یوں کہتا ہے کہ انہوں نے لبیک بحجتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے احرام پر قائم رہیں جیسا بھی انہوں نے باندھا ہے، اور انہیں اپنی قربانی میں شریک کر لیا۔ حدیث نمبر 2507۔ تقسیم میں ایک اونٹ کو 10 بکریوں کے برابر سمجھنا۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو وکیع نے خبر دی، انہیں سفیان ثوری نے، انہیں ان کے والد سعید بن مسروق نے، انہیں عبایہ بن رفاعہ نے، اور ان سے ان کے دادا رافع بن ختیج نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے مقام ذوالحلیفہ میں تھے۔ غنیمت میں ہمیں بکریاں اور اونٹ ملے تھے۔ بعض لوگوں نے جلدی کی اور جانور ذبح کر کے گوشت کو ہانڈیوں میں چڑھا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے حکم سے گوشت کی ہانڈیوں کو الٹ دیا گیا۔ پھر آپ نے تقسیم میں 10 بکریوں کا ایک اونٹ کے برابر حصہ رکھا۔ ایک اونٹ بھاگ کھڑا ہوا۔ قوم کے پاس گھوڑوں کی کمی تھی۔ ایک شخص نے اونٹ کو تیر مار کر روک دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح وحشت ہوتی ہے، اس لیے جب تم ان کو نہ پکڑ سکو تو تم ان کے ساتھ ایسا کیا کرو۔ عبایہ نے بیان کیا کہ میرے دادا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں امید ہے یا خطرہ ہے کہ کہیں کل دشمن سے مٹبھیڑ نہ ہو جائے اور چھری ہمارے ساتھ نہیں ہے، کیا دھاردار لکڑی سے ہم ذبح کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، لیکن ذبح کرنے میں جلدی کرو، جو چیز خون بہا دے اسی سے کاٹ ڈالو۔ اگر اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اس کو کھاؤ، اور ناخون اور دانت سے ذبح نہ کرو۔ اس کی وجہ میں بتلاؤں؟ سنو، دانت تو ہڈی ہے اور ناخون حبشیوں کی چھریاں ہیں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الشقیقہ کی حدیث نمبر 2499 سے 2507 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔